بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کی شادی کب ہوئی، کس سے ہوئی اور ان کا جہیز کیا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور آپ چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر خدا کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خواتین سے تھیں، اور وہاں کے خاندان میں سب انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے لیے مخصوص کیا تھا۔ ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق اور سعد بن معاذ وغیرہ ایک ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر منتخب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، جناب عمر اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے گھر تشریف لائے، مگر انہوں نے آپ کو وہاں نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں اونٹ کے ذریعے ڈول کھینچ کر خرمے سے پانی نکال رہے ہیں۔ تینوں اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہو اور میرے پاس کس غرض سے آئے ہو؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام کمالات کے لحاظ سے ہر ایک سے بالا تر ہو۔ ہم سب آپ کے مقام و رتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے ہے، اس سے آگاہ ہیں، اور اشرف قریش حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوادستگاری کے لیے جا چکے ہیں، لیکن تمام لوگوں کی باتوں کو پیغمبر اکرم نے رد فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر منتخب کرنا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خدا اور اس کے رسول جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے لیے مخصوص کیا ہے۔ دوسرا اور کوئی شخص اس شہادت سے افتخار کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہمیں خبر نہیں ہو سکی کہ آپ اس اقدام میں کیوں کوتاہی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور فرمایا، اے ابو بکر، تم نے میرے احساسات اور اندرونی خواہشات کو ابھارا ہے، اور اس طرح میری یقین دہانی ہوئی ہے کہ جس سے میں غافل تھا۔ خدا کی قسم، تمام دنیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوادستگار ہے، اور میں بھی علاقہ مند ہوں، اور جو چیز مجھے اس اقدام سے روکے ہوئے وہ فقط میرا خالی ہاتھ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ بات نہ کریں، کیونکہ پیغمبر خدا کی نگاہ میں دنیا اور مال اور دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میری رائے ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ اس کام میں اقدام کریں اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کی درخواست دیں، کیونکہ آپ کی عمر 21 سال یا اس سے زیادہ ہو چکی تھی۔ انہیں اس عمر میں شادی کرنا چاہیے تھی، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا رشتہ بھی نہ مل سکے گا۔ اگر یہ سنہری وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ہاتھ نہ آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو بیدار کیا، اور آپ سے پھر اس کام کو آخر تک پہنچانا ممکن سمجھا جس میں آپ مشغول تھے۔ آپ نے اونٹ کے اس کام سے علیحدہ ہوئے اور واپس آئے، اور آپ نے غسل کیا اور صاف ستھری لباس پہنی اور جوتے پہن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ پیغمبر اسلام نے اس سکنت کو توڑا اور فرمایا، یا علی، گویا کسی کام کے لیے میرے پاس آئے ہو کہ جس کے اظہار سے تم شرم کر رہے ہو؟ بغیر ہچکچاہٹ کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں،
اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ میں اپنے لیے کسی رفیق حیات کا انتخاب کروں اور خانہ دار زندگی گزاروں تاکہ اس سے مانوس رہوں۔ اگر آپ بہتر سمجھیں تو اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں تاکہ اس سے مجھے سعادت نصیب ہو۔ پیغمبر اسلام کی اس پیشکش کی وجہ سے آپ کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ آیا تم اجازت دیتی ہو تو میں تمہارا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں۔ پیغمبر خدا نے جناب کی سکنت کو رضامندی کی علامت قرار دیا۔ پیغمبر نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، اور مسجد روانہ ہو گئے۔ جناب عمر اور حضرت ابو بکر صدیق سے رستے میں ملاقات ہو گئی اور تمام واقعے سے ان کو آگاہ کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا ہے اور وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ نکاح کے سارے مراسم انجام دیں۔ پیغمبر خدا جب کہہ کر آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اٹھو اور خطبہ پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فرمایا کہ میں خداوند عالم اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور ایسی گواہی دیتا ہوں کہ جو اس ذات کو پسند ہو اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ ایسا درود ہو کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے مقام بالا تر کر دے۔ لوگوں، میرے اور فاطمہ کے ازدواج کو اللہ نے پسند فرمایا ہے اور اللہ راضی ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ لوگوں، رسول اللہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مجھ سے کیا ہے اور میری زرہ کو بطور حق میں قبول فرمایا ہے۔ آپ ان سے پوچھ لیں اور گواہ ہو جائے۔ مسلمانوں نے پیغمبر اکرام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فاطمہ کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تمام ناظرین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ خدا اس ازدواج کو تمہارے لیے مبارک قرار دے اور تم دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر ایک زرہ جس کی قیمت 480 یا 500 درہم تھی۔ حضرت فاطمہ کا جہیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابھی اٹھو اور اس زرہ کو جو تم نے حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حق مہر میں دی ہے، بازار میں جا کر فروخت کر دو تاکہ میں تمہارے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اور زرہ کو فروخت کیا۔ مختلف روایات میں زرہ کی قیمت الگ الگ بتائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ بعض روایات کی بنا پر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرہ کو خرید لیا اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ کی قیمت لے کر پیغمبر اکرام کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور کچھ درہم انہیں دے کر فرمایا کہ اس مقدار سے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اسباب زندگی خرید کر لاؤ، اور اس میں سے کچھ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے اور فرمایا کہ اس سے عطر اور خوشبو مہیا کرو، اور جو باقی ہے وہ حضرت ام سلمہ کے پاس رکھ دیے گئے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ 63 درہم تھے، اور اس سے میں نے یہ اسباب خریدے: ایک سفید قمیص، ایک بڑی چادر سر ڈھانپنے کے لیے یعنی برقع، ایک سیاہ خبری حلہ، ایک چارپائی جو کھجور کے لیف سے بنی ہوئی تھی، 2 عدد کشکول اور دوسرے میں کھجور کے پتے، 4 عدد تکیے جس میں ازخمر نامی خوشبودار گھاس سے بھرا ہوا تھا، 1 عدد چٹائی، 1 تانبے کا پیالہ، 1 پیالہ دودھ کے لیے اور 1 پیالہ
پانی پینے کے لیے، اور 1 عدد لوٹا، 1 عدد مٹی کا برتن جسے صراحی کہا جاتا ہے، اور فرش پر بچھانے کے لیے 1 عدد چٹائی۔